الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 23۔ حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دونوں بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر گیا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسبی اور 7 رضاعی اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ 7 محرمات نسبی یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہے، 7 رضاع یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہے، اور 4 سسرالی رشتہ مصاہرت نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی ہے، اور 7 رضاعی محرمات میں رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں، رضاعی خالائیں اور رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند کی لڑکیاں، بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی تفصیل امہات یعنی مائیں میں ماؤں کی مائیں، نانیاں، ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں، دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہے۔ بنات یعنی بیٹیوں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ 3 ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، یعنی جو زنا کے وجہ سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ شرعی بیٹی نہیں کہلاتی۔ جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد میں مال متروعہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں داخل نہیں، اور بالاجماع وہ وارث نہیں، اور اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ عالم۔ اخوات یعنی بہنوں میں عینی ہو یا اخیاتی یا علاتی، یعنی ہر قسم کی بہنیں، ماں جن کی ایک ہو باپ الگ ہو یا باپ ایک ہو ماں الگ ہو۔ عمات یعنی پھوپھیاں، اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالات یعنی خالائیں، اس میں ماں کی سب مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ ہو یا بلا واسطہ، یا سلبی ہو یا فرعی، سب شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بے واسطہ اور بلا واسطہ یا سلبی و فرعی شامل ہیں۔
دوسری قسم محرمات رضاعیہ یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرام ہوتی ہے۔ رضاعی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2.5 سال کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن وہ عورت جسے تمہاری حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا ہو، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا ہو، یا جس عورت کی حقیقی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہو چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے یعنی خون سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی اور رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر، اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ دیور اس کی رضاعی چچا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے۔ تیسری قسم سسرالی محرمات، ماں کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ ربیبہ یعنی بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی، اس کو ربیبہ کہتے ہیں، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام ہے، بصورت دیگر حلال ہے۔ فی حجورکم یعنی تمہاری گود میں، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے، یہ اترنے کے معنی میں آتا ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا ہے یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی رہتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویاں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اسلابکم تمہاری صلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لے بالغ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے، منہ بولا جو بیٹا بناتے ہیں۔ 2 بہنیں رضاعی ہو یا نسبی ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے، البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے 5ویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس سے یا اس کی بیٹی سے یا جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اس کے دلائل اپنی جگہ موجود ہے۔ اناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔